بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج ہم صحیح بخاری حدیث نمبر 400 سے لے کر 405 تک کو بیان کر رہے ہیں۔ باب نمبر ہے 8 اور عنوان ہے نماز۔ حدیث نمبر 400 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے حشام بن عبداللہ دستوئی نے، کہا ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے محمد بن عبد الرحمن کے واسطہ سے، انہوں نے جابر بن عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے، لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے۔ 401 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے کہ ہم سے عثمان بن ابی شیبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے منصور کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے اکلمہ سے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ابراہیم نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ، کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی لمبی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلہ کی طرف منہ کر لیا اور سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بولتے ہو یا بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب بھی بھول جایا کرو تو تم مجھے یاد دلا دیا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کے کر لیا کرے۔ 402 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عمر بن اون نے بیان کیا، کہا ہم سے بشیم نے حمید کے واسطے سے، انہوں نے انس بن عبد المالک رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری 3 باتوں میں سے جو میرے منہ سے نکلا میرے رب نے ویسا ہی حکم فرمایا۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا سکتے تو اچھا ہوتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ دوسری آیت پردہ کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، کاش آپ اپنی عورتوں کو پردہ کو حکم دیتے، کیونکہ ان سے اچھے اور برے ہر طرح کے لوگ بات کرتے ہیں۔ اس پر پردہ کی آیت نازل ہوئی، اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جوش و خروش میں آپ کی خدمت میں اتفاق کر کے کچھ مطالبات لے کر حاضر ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک تمہیں طلاق دلا دے اور تمہارے بدلے تم سے بہتر مسلمہ بیویاں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کریں، تو یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے، اور سعید ابن ابی مریم نے کہا کہ مجھے یحییٰ بن ایوب نے خبر دی، کہا کہ ہم سے حمید نے بیان کیا، کہا میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث سنی ہے۔ 403 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں امام مالک نے عبداللہ بن دینار کے واسطہ سے، انہوں نے عبداللہ بن عمر سے، آپ نے فرمایا کہ لوگ کعبہ میں فجر کی نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک آنے والا آیا، اس نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل وحی نازل ہوئی ہے اور انہیں کعبہ کی طرف نماز میں منہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے بھی کعبہ کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی، جبکہ اس وقت وہ شام کی جانب منہ کیے ہوئے تھے، اس لیے وہ سب کعبہ کی جانب گھوم گئے۔ 404 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے مسدد بن مرسد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے یحییٰ بن سعید بن قطان نے شعبہ کے واسطے سے، انہوں نے ابراہیم سے، انہوں نے القمہ سے، انہوں نے عبداللہ سے، انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھولے سے زہر کی نماز ایک مرتبہ 5 رکعت پڑھی۔ صحابہ نے پوچھا کیا نماز کی رکعتیں زیادہ ہو گئی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر بات کیا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ آپ نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر آپ نے اپنے پاؤں موڑ لیے اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ 405 میں بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے اسماعیل بن جعفر نے حمید کے واسطے سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف دیوار پر بلغم دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار گزرا، اور یہ ناگواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر دکھائی دینے لگی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خود اپنے ہاتھ سے اسے خرش ڈالا اور فرمایا کہ جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، یا یوں فرمایا کہ اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، اس لیے کوئی شخص نماز میں اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے، البتہ بائیں طرف یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک سکتا ہے۔ پھر آپ نے اپنی چادر کا کنارہ لیا، اس پر تھوکا، پھر اس کو الٹ پلٹ کیا اور فرمایا یا اس طرح کر لیا کرو۔ تو دوستو، اللہ تعالی ہمیں حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔